بولڈ نیوز میں خوش آمدید ناظرین، آج ہم پاکستان تحریک انصاف میں اندرونی رنجشوں اور بڑھتے ہوئے خلفشار پر بات کریں گے۔ بطور سینئر رہنما شیر افضل مروت نے دیگر سینئر رہنماؤں شبلی فراز اور عمر ایوب کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرنے کے اپنے فیصلے کا اعلان اس وقت کیا جب مروت کی اڈیالہ جیل میں پی ٹی آئی کے بانی عمران خان سے ملاقات اور قومی اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے لیے ان کی نامزدگی سے انکار کیا گیا۔ ناظرین، آئیے تفصیلات جانتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اس تمام تر ڈیولپمنٹ کا کیا مطلب ہے۔ شیر افضل مروت کے اعلان نے پی ٹی آئی کی قیادت میں اندرونی اختلافات کے سلسلے میں تازہ ترین ڈیولپمنٹ کو ظاہر کیا ہے۔ مروت پارٹی کی قیادت کے سخت ناقد رہے ہیں اور آج کے ریمارکس ان کے بتاتے ہیں کہ وہ پارٹی کی جانب سے اپنے عہدے کو منسوخ کرنے کے فیصلے کی وجہ سے دھوکہ دہی اور بے عزتی محسوس کر رہے ہیں۔ مروت، میں شبلی فراز اور عمر ایوب کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے پی ٹی آئی کے بانی عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی۔ جیل میں مجھے کل اور آج بھی پارٹی کے بانی سے ملنے سے انکار کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ کل بھی خان صاحب سے ملاقات کے لیے میں حاضر ہوا اور سپرنٹینڈنٹ جیل اسد وڑائی نے خود مجھے کہا فون پہ کہ جی خان صاحب آپ سے علیحدہ ملنا چاہتے ہیں تو جو 6 افراد کی میٹنگ ہے اس کے بعد آپ کی ملاقات کرائیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ آج ملاقات نہیں ہو سکتی ہیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کل آ جائیں۔ آج میں گیا، آپ کی میڈیا کے رپورٹر موجود تھے، ان کے سامنے انہوں نے کہا جی کہ 15 منٹ بعد آپ کی ملاقات ہے۔ یوں 15 منٹ کر کے سپرنٹینڈنٹ جیل نے آج میری پھر ملاقات نہیں کرائی، اور مجھے کبھی یقین ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھی کوئی زہر کھلایا گیا ہے، کوئی اس کے پیٹ میں ڈالا گیا ہے، کیونکہ آج ایسے دن یا کل ایسے دن کہ میرا ملنا انتہائی ضروری تھا، اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے تعاون سے شبلی فراز اور عمر ایوب نے میری یہ ملاقات نہیں ہونے دی ہے۔ آج میں 2-3 اعلانات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شبلی فراز نے خان صاحب کو کہا ہے، پہلے انہوں نے کہا عمر ایوب اور شبلی فراز نے کہ نون کہتی ہیں کہ اگر ان کو آپ یہ کمیٹی دیں گے تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے، تو یہ پھر ہم کسی اور پارٹی کو دے دیں گے۔ اچھا، اور اس میں کوٹ کیا گیا خواجہ آصف صاحب کو اور اسپیکر صاحب کو۔ بعد میں ان دونوں نے تردید کی اور انہوں نے کہا جی آپ کے اپنے لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ پھر اب میں ذرا آج 2 دن قبل پتہ چلا کہ شبلی فراز صاحب نے خان صاحب کو کہا ہے کہ سعودی سفیر نے کہا ہے کہ اگر ان کو آپ بنائیں گے تو ہمارے آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، اگر سعودی حکومت کو پرابلم ہے تو میں خان کے لیے قطعاً پرابلم پیدا نہیں کروں گا، تو لہذا خان صاحب مجھے اس ریس سے آؤٹ ہی سمجھے۔ مجھے کوئی ایسی کمیٹی کی چیئرمینی ہی نہیں چاہیے جہاں سعودی حکومت کا یہ تقاضا ہو کہ وہ کہیں کہ جناب ان کو آپ نہ بنائیں۔ اب یہاں مروت کے تبصروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پارٹی کے اندر خود کو الگ تھلگ اور دیوار سے لگا ہوا محسوس کر رہے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اکیلے ہی نہیں جو پارٹی کی قیادت پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ دیگر سینئر رہنما جیسے اسد قیصر اور شہریار افریدی بھی اس قطار میں موجود ہیں۔ مروت کا واقعہ پارٹی کے اندر اس سے کہیں زیادہ گہری تقسیم کا راز بتاتا ہے۔ پی ٹی آئی ہمیشہ سے اپنی اندرونی تقسیم کے لیے جانی جاتی رہی ہے، لیکن اس تازہ ترین پیش رفت سے پتہ چلتا ہے کہ پارٹی پہلے سے کہیں زیادہ منقسم ہے۔ شبلی فراز اور عمر ایوب کے خلاف مروت کی بغاوت بہت اہم ہے۔ ناظرین، اگر پی ٹی آئی قابل عمل سیاسی قوت بنی رہنا چاہتی ہے تو قیادت کو آپس میں اختلافات کو فوری طور پر حل کرنا ہوگا۔ ناظرین، عمران خان کا اتحاد اور مزاحمت کا پیغام بہت سے پاکستانیوں میں گونجتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ
ان کی اپنی پارٹی اس آئیڈیل پر قائم رہنے کے لیے تیار نہیں۔ پی ٹی آئی کے اندرونی خلفشات پارٹی کی ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے، اور اگر پارٹی کی ترقی میں رکاوٹ بننے والی وجوہات پر توجہ نہ دی گئی تو پارٹی کو مستقبل میں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر پارٹی کے اندرونی خلفشات بڑھتا رہا تو یہ پارٹی میں بڑی پھوٹ اور ممکنہ طور پر ایک نئی سیاسی جماعت کی تشکیل کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کے امکانات کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا اور ممکنہ طور پر دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے اقتدار حاصل کرنے کی راہ ہموار کرے گا۔ ناظرین، جہاں تک شیر افضل مروت کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کے انتہائی مشکل دور میں مروت نے پارٹی کی حمایت کے لیے آگے آ کر غیر معمولی جرأت اور قیادت کا مظاہرہ کیا۔ جب وزارتیں رکھنے والوں سمیت بہت سے لوگ روپوش تھے، پارٹی کے مقصد سے ان کی بہادری اور غیر متزلزل وابستگی نے انہیں وسیع پیمانے پر مقبولیت اور پہچان دی۔ خطرات کے باوجود کھڑے رہنے کی وجہ سے مروت کو عوامی پذیرائی ملی اور پارٹی کے اندر ایک قابل احترام اور قابل اعتماد شخصیت کے طور پر اپنی حیثیت کو مضبوط کرنے کا موقع ملا۔ تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اثر و رسوخ نے انہیں قیادت کے عہدوں پر فائز افراد کے لیے ایک خطرہ بنا دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، شیر افضل مروت کی پارٹی سے علیحدگی پی ٹی آئی کو بڑا ڈینٹ ڈال سکتی ہے۔ اب یہاں پہ دو تین چیزیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور پاکستانیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت میں نے اٹھایا جس وقت یہ مردہ گھوڑا بن چکا تھا۔ خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ تک عوام کے پاس گیا اور یہ سارے چھپے ہوئے تھے جو آج پارٹی کے کرتا درتا بن گئے ہیں اور بلوں میں چھپے ہوئے تھے، اور اس کے بعد ہر ایک امیدوار کو لے کے اس کے حلقے میں گیا۔ پارٹی کے لیے سب خدمات جو خان نے مجھے تفویض کی میں نے انجام دی، اور جس کے بعد 8 فروری جب آئی تو یہ لوگ باہر نکل آئے، اور باہر نکل آنے کے بعد پہلا ٹارگٹ میں بنا، اور میرے پیچھے سوشل میڈیا طرح طرح کی الزامات، اور اخیر میں یہ انہوں نے لیگ پولنگ شروع کی۔ خان صاحب کو میں بتاتا گیا کہ یہ کر رہے ہیں۔ آج 2-3 اعلانات میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بے توقیری اپنی ذات کی کسی صورت مجھے قبول نہیں ہے۔ اگر میرے خدمات کا صلہ یہ ہے کہ پارٹی کی آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم میرے خلاف کمپین کرے، اب پارٹی کے جو مناصب پہ براجمان لوگ ہیں وہ اس طرح کے حرکتیں کریں۔ پولیٹیکل کمیٹی کو خان نے اس دن بیرسٹر گور صاحب کے ذریعے یہ مسئلہ فائنل کرایا، تو انہوں نے کہا جی پولیٹیکل کمیٹی میں ووٹنگ کراتے ہیں نہ مجھے، میں پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر خان نے مجھے بنایا تھا، جبکہ یہ عمر ایوب صاحب نے بڑی اصرار کیا تھا کہ اس کو نہ بنائیں۔ تو وہاں پہ ووٹنگ کرائی گئی اور نہ مجھے اس کا علم تھا، 3 دن پہلے سے کمپین کی گئی، اور ووٹنگ کے بعد جناب علی کل یہ یا ان کے گماشتی وکیل جو تھے وہ گئے اور خان کو بتایا کہ جناب پولیٹیکل کمیٹی نے تو ووٹنگ جو ہے اس طرح کر دی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک اور کام کیا۔ میرے بھائی خیبر پختونخوا کیبنٹ میں تھے، وزیر اعلیٰ کے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر تھے، تو اچانک جناب ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا۔ اس سے پہلے ہم نے استعفیٰ دے دیا۔ اتنا حق تو میرا بنتا تھا کہ اگر آپ نے نہیں رکھنا تھا تو اس کو آپ ریزائن نہیں کروا دیتے، استعفیٰ بھیجا ہوا تھا، یہ ڈی نوٹیفائی کرنا۔ ناظرین، بولڈ نیوز کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ تازہ ترین خبروں اور اہم حالیہ واقعات پر مزید تجزیہ اور تبصرے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو میں بھی ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.